اور سپریم کورٹ سے خبر یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سرینا عیسیٰ کی نظر ثانی کی درخواستیں منظور کر لی گئی ہیں۔ حسن ایوب تفصیلات دیں گے، بتائیے گا حسن۔ جی بالکل، سرینا عیسیٰ جو کہ اہلیہ ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی، ان کی نظر ثانی درخواست جو ہے وہ 6-4 کی اکثریت سے سپریم کورٹ کے 10 میں رکنی بینچ نے جو ہے وہ منظور کر لی ہے، جس میں 6 ججز نے سرینا عیسیٰ کی درخواست کو منظور کیا ہے، جبکہ 4 ججز نے اس بینچ کے جو 10 رکنی بینچ ہے انہوں نے سرینا عیسیٰ کی درخواست سے اختلاف کیا ہے۔ تاہم دوسری جانب اگر بات کریں تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو درخواست تھی نظر ثانی کی، وہ 5 ججز سے جو ہے وہ برابر رہی ہے، اور اگر اس میں بھی دیکھا جائے تو اگر 5 ججز نے ان کی درخواست 5-5 کا برابر فیصلہ ہو جائے گا تو اس کے بعد جو مین فیصلہ تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں وہ بھی برقرار نہیں رہے گا۔ تو ٹیکنیکلی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بھی درخواست جو ہے اس کا ان کو فائدہ یہ ہوا ہے، کیونکہ وہ جو پرانا فیصلہ تھا وہ برقرار نہیں رہ سکتا اس فیصلے کے بعد۔ لیکن سرینا عیسیٰ کی جو درخواست ہے وہ 6 ججز نے منظور کر لی ہے، اور یہ بنیادی طور پر معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ تھا کہ سرینا عیسیٰ کے معاملے کو FCR کو بھیجنے کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس کے خلاف سرینا عیسیٰ نے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اور مختلف بار کونسلز نے نظر ثانی کی درخواستیں دائر کی تھی، جن جو اپلیکیشنز کو اب منظور کر لیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 10 ممبر بینچ نے۔ اور اس میں ایک اور سوال ہے کہ جو 10 ممبر بینچ کا فیصلہ ہے، اس کے بعد جو سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر FCR نے اپنی ایک رپورٹ جمع کرائی ہے، چیئرمین FCR نے، تو کیا وہ رپورٹ انفیکچوس ہوگی، غیر مؤثر ہوگی، کیا وہ برقرار رہے گی؟ یہ بھی ایک سوال ہے جو کہ جس کی وضاحت جو ہے وہ تحریری تفصیلی فیصلے پہ آئے گی۔ اچھا، یہ جو ہے اس طرح کی جو بنیادی نکات ہیں یہ واضح ہوں گے، اس میں ابھی کچھ مزید تفصیلات جو ہیں وہ لے کر آئے ہیں جو ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ ہیں ARY نیوز راشد حبیب، یہ کمرہ عدالت سے ابھی آئے ہیں۔ مزید تفصیلات جو ہیں میں یہ ٹیلی فون ان کو ٹرانسفر کر رہا ہوں، وہ بتائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اپنے فیصلے میں جو جیسا کہ حسن ایوب نے بتایا کہ سوال ہے کہ جو کارروائی تھی اور SEC کو نوٹس گیا اس کا کیا بنے گا، وہ بھی کورٹ نے واضح کر دیا اپنے آج ہی کے شارٹ آرڈر میں کہ وہ تمام کارروائی جو اس فیصلے کے نتیجے میں کی گئی وہ ساری انلیگل اور ان افیکٹو ہو جائے گی۔ اس طرح سرینا عیسیٰ جو ہے قاضی فائز عیسیٰ وہ ہر قسم کے پابندیوں سے بری ہیں، اور وہ جو کارروائی ان کے خلاف ہوئی تھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں وہ بھی ختم ہو گئی ہے، اور جو رپورٹ FBR نے SEC میں جمع کرائی تھی اس کی بھی اب کوئی قانونی حیثیت نہیں رہے گی۔ اس طرح قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ سرینا عیسیٰ مکمل طور پر بری ہو گئے ہیں اس شارٹ آرڈر کے نتیجے میں۔ اچھا، مکمل طور پر بری ہو گئے ہیں، تو یہ جو نظر ثانی کی درخواستیں ہیں اب ان کا کیا ہوگا؟ سماعت کے لیے منظور ہو گئی ہیں؟ یہ نہیں، یہ فائنل فیصلہ آ گیا ان کا، بس اب ان پر تحریری فیصلہ آئے گا، اور جو قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس تھا وہ ختم ہو گیا، اور اس ریفرنس کے فیصلے کے نتیجے میں جو مسز سرینا عیسیٰ کے خلاف کارروائی شروع ہوئی تھی وہ بھی ختم کر دی گئی۔ اچھا، وہ بھی ختم کر دی گئی۔ اچھا، ایک چیز اور ذرا ہمارے ناظرین کے لیے ایلیبوریٹ کیجئے گا کہ جس طرح سے حسن ایوب بتا رہے تھے کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا معاملہ تھا اس میں جو 10 رکنی بینچ میں تھا اس میں سے 5 جج صاحبان نے اختلاف کیا، 5 نے اس کے حق میں بات کی، تو اس سے اب فیصلے کے اوپر اس کا اثر کیا پڑے گا؟ ریویو جو ہوتا ہے نا وہ اگر ایکولی بھی ایکول نمبر کے ساتھ بھی ڈسمس ہو تو وہ ڈسمس بھی تصور ہوتا ہے، لیکن یہ اس کا ڈسمسل ہوا ہونا نہ ہونا ایک ہی بات ہے، کیونکہ انہوں نے بھی یہی ریکویسٹ کی تھی کہ ان کی اہلیہ کے خلاف جو کارروائی ہے وہ ختم کی جائے۔ وہ ان کی درخواست پر تو ختم نہیں کی گئی، لیکن ان کی اہلیہ کی درخواست پر ختم کر دی گئی ہے۔ حسن ایوب مزید ڈیٹیل لے کر آئے ہیں، میں فون انہیں دے رہا ہوں، وہ کچھ انفارمیشن دیں گے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ ابھی حامد خان سے بات ہوئی ہے ہماری تفصیل میں، انہوں نے مختصر میڈیا سے گفتگو کی ہے جو کہ اس کیس میں پاکستان بار کونسل کو ریپرزینٹ کر رہے تھے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ جو معاملہ اس وقت سرینا عیسیٰ کے معاملے کو FCR بھجوایا گیا تھا وہ معاملہ جو ہے اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے 10 ممبر بینچ نے اب نظر ثانی کر دی ہے۔ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اور اس کے نتیجے میں جو چیئرمین FCR کی رپورٹ سپریم جوڈیشل کونسل میں جمع ہوئی ہے وہ غیر مؤثر ہو چکی ہے۔ اچھا جی، انہوں نے کہا کہ وہ رپورٹ کیونکہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی ہدایت کے اوپر جو ہے وہ FCR کو بھجوایا گیا تھا، اس لیے یہ کہنا جو ہے وہ اب جو اس کے نتیجے میں جو رپورٹ جمع ہوئی ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں وہ غیر مؤثر ہے۔ انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ایک ریفرنس بنا تھا وہ پہلے ہی قلعدن قرار دے دیا گیا تھا،
उसके बाद जो रेफरेंस के बाद जो उनका मामला सरीना ईसा का उनको सुने बगैर एफबीआर को भेजा गया, वो मामला भी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खत्म कर दिया है। यानी जो चीज इनिशिएट हुई थी काजी फाइज ईसा के खिलाफ और उनके अहल खाना के खिलाफ, वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो बाब, वो दरवाजा वो बंद कर दिया है। ये अल्फाज से हामिद खान के जो रिप्रेजेंट कर रहे थे पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल को। जी अच्छा, एक और चीज है, हसन अयूब के जब जुमे को समाअत हो रही थी इस मामले की, तो उस वक्त जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए थे कि जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनके अहल खाना के जो फाइनेंशियल मैटर्स पर जो रिपोर्ट दी गई है एफबीआर की जानिब से, वो मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगी, बल्कि वो मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास भेजा जाएगा, उसके ऊपर छोड़ दिया जाएगा कि जो मर्जी उस पर फैसला करे। तो अब उसका क्या होगा? जी उसी से मुताल्लिक मैं बता रहा था कि हामिद खान ने ये बात वजाहत कर दी है। उन्होंने बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि कमिश्नर जो इनलैंड रेवेन्यू है वो सरीना ईसा का मामला देखें, टैक्स मैटर्स देखें, जो कि उसके बाद उन्होंने आमिर जुल्फिकार जो कि आरटीओ थे, उनके पास सरीना ईसा 2 मरतबा पेश की हुई पहले, और उसके बाद जो है उसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट जमा करा दी। उनकी रिपोर्ट के बाद फिर चेयरमैन एफबीआर ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा कराई है। ये सब कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के नतीजे में। वो हुक्म ही जो है उस पर नजरसानी कर दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। तो बुनियादी तौर के ऊपर वो रिपोर्ट इटसेल्फ इंस्ट्रक्शंस हो गई है। ये कहना है पाकिस्तान बार काउंसिल के वकील हामिद खान का। वो कहते हैं कि वो रिपोर्ट ही गैर मौसर हो चुकी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला ही रिव्यू कर दिया है, अपने फैसले पर ही नजरसानी करती है, तो उसके बाद उस रिपोर्ट का गैर मौसर हो जाने के बाद है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उस इंफॉर्मेशन को टेक अप नहीं कर सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर वो रिपोर्ट जमा हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद उस अपने फैसले पर नजरसानी कर दी है, तो इसलिए पुराना फैसला बरकरार नहीं रहा और वो रिपोर्ट भी गैर मौसर हो चुकी है। अब ये कहना है हामिद खान का और कुछ मुकला का। अच्छा, अब जरा ये बताइएगा कि जो जाहिर है कि जो जज साहिबान हक में थे उनके बारे में तो आप बता ही रहे थे, जिन जज साहिबान ने इख्तलाफ किया उनके नाम मालूम हो सके हैं? नहीं, वो 6-4 की उन्होंने एक्सपीरियंस बताई है, तो अभी उन्होंने नाम तो नहीं बताई। तो डिटेल जब डिसीजन आएगा उसमें जो है वो चीज सामने आ जाएगी कि जो इख्तलाफ करने वाले जजेस जो हैं वो कौन थे। ताहम 1-2 चीजें जो हैं वो बड़ी खुलकर सामने आई। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात दे रहे हैं।